خواتین حضرات، کراچی ٹی ہاؤس میں فراز درویش، شارق محمود، سواد اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کراچی ٹی ہاؤس اگین. اور آج جو کچھ چیزیں ہیں ان میں جو چیز پہ میں سمجھتا ہوں ایک مذمتی بیان ضرور آنا چاہیے. وہ جو کے پی کے اندر جو مندر کے ساتھ کیا، مندر کو جلا دیا گیا، اور بہت ہی مذمت کرتے ہیں. جو پاکستان کی اقلیتیں ہیں وہ بھی اتنی ہی پاکستانی ہیں، ان کی عبادت گاہوں کا بھی اتنا ہی احترام ہونا چاہیے. اور جو ہوا بہت غلط ہوا، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کے پی کے کی حکومت اس کے خلاف جو ہے اقدام لے گی، اور ہو بھی گیا ہے. جو لیڈر تھے جنہوں نے یہ کام کیا، ان کے خلاف اقدام لے بھی لیا گیا ہے. اچھا، یہاں پر میں سلیکون ویلی کیلیفورنیا میں بیٹھا ہوا ہوں، اور چائے دودھ پتی آنے والی ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے، دودھ پتی کے ہم شوقین ہیں، دودھ پتی پیا کرتے ہیں. شارق محمود کراچی میں رات کے 11:30 بجے دودھ پتی پی رہے ہیں، اور ایک زمانہ تھا جب ہم ساتھ بھی بیٹھ کے دودھ پتی پیا کرتے تھے. سواد اشرف کیلیفورنیا میں ہیں اور دودھ پتی یا چائے پتہ نہیں گرین ٹی کیا پی رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت موجود ہیں، ہمارے آج کے مہمان واسع جلیل صاحب. کراچی کے ٹاؤن میئر رہے، کراچی کے لیڈر رہے، اور شاید ابھی بھی ہیں. اور ان سے پوچھیں گے کہ اب آج کل ان کی کیا مشاغل ہیں. اور اب جو ہے وائس آف کراچی کے نام سے ایک پلیٹ فارم، ایک آرگنائزیشن ہے جس کے روئے رواں ہیں. تو واسع بھائی بہت شکریہ. آپ دودھ پتی پی رہے ہیں، گرین ٹی پی رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے. آپ کی طرف تقریباً دوپہر کی چائے بنتی ہے، لنچ کے بعد چائے ہوتی ہے؟ جی ہاں، اس وقت السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ. اور میں اس وقت ورجینیا میں موجود ہوں، اور فی الحال تو میں اورنج جوس لے رہا ہوں، اور چائے میں مطلب پی چکا ہوں اب سے آدھے گھنٹے پہلے. تو آئی ایم فائن الحمدللہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ واسع بھائی یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کہاں کی چائے پیا کرتے تھے کراچی میں؟ کراچی میں جو زیادہ وقت گزرا ہے چائے کے حوالے سے، ایک تو زیادہ گلشن ٹاؤن میں جو زیادہ 5 سال جو ایک پرٹیکولر لوکیشن پہ بیٹھ کے وقت گزارا ہے. تو گلشن ٹاؤن کے ساتھ ہی بالکل ایک چھوٹا سا ایک ڈھابا کھلا ہوتا تھا، تو وہاں سے ایک تو چائے آتی تھی. اور جو اسکولنگ کا دور ہے تو جمشید روڈ نمبر 3 کے اوپر جو ہے ایک ہمارے پٹھان بھائی کا بہت زبردست ڈھابا ہوتا تھا، اور وہاں کی چائے جو چینک کی چائے مشہور ہوا کرتی تھی تو وہ پیتے تھے. پی آئی بی میں بہت چائے پی ہے. تو واسع بھائی کبھی کیفے پیالہ جانا ہوا؟ وہاں پر سنا ہے متحدہ ایم کیو ایم کے اور جو میئر وغیرہ سب وہاں بیٹھا کرتے. کبھی جانا ہوا کیفے پیالہ؟ کیفے پیالہ میں بالکل گئے ہیں، وہاں بھی بہت دفعہ جانا ہوا ہے. مگر ایک ہمارا پرٹیکولرلی فیملی ایک ایونٹ ضرور ہوا کرتا تھا، جب بھی کوئی ہمارے کزنس کی یا کسی کی بھی شادی ہوتی تھی تو اس میں جاتے تھے. واسع بھائی کیفے پیالہ کے ساتھ ایک نہر، ایک ندی، ایک نالا بہ رہا ہے، کبھی اس کی طرف آپ کا کبھی رجحان ہوا؟ دیکھا کہ بھائی یہاں پر کبھی دیکھا جائے، نیچے کبھی جایا جائے، یا کبھی بہرحال ڈبکی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال کبھی اس طرف دھیان گیا آپ کا کہ یہ بھی ہے؟ کی تو خیر نہیں ماری. ویسے ٹاؤن کے اعتبار سے تو وہ کیا کہتے ہیں فیڈرل بیریا ٹاؤن میں آتا تھا. مگر یہ ہے کہ وہاں کے جو خاص طور پہ جو مکینوں کے جو مسائل ہوتے تھے اس کے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی تھی، خاص طور پہ بارشوں میں وہ علاقہ جو ہے وہ ہمیشہ ڈوب جایا کرتا تھا. اور انفارچونیٹلی ظاہر بات ہے اس میں کہیں قصور جہاں مطلب بہت سارے عوامل کا ہے، تو اس قبضہ معافی کا بھی ہے. جو نہر کو، جو نالوں کو جو قبضہ کر لیتی ہے وہ مطلب بہت سارے اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں، مگر بہرحال وہ ایک تکلیف دہ صورتحال سے جو ہے دو چار ہوتا ہے ہمیشہ. اچھا، وہ وہاں پر پھر بھی لوگ چائے پیا کرتے تھے. یقین جانے میں نے کوشش کی وہاں جا کے چائے پینے کی، نہیں پی گئی اسی گندگی کی حوالے سے. اب پتہ نہیں اس گندگی سے ذائقے میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، واللہ عالم، لیکن پی نہیں گئی کم از کم چائے. ویسے بھائی میں شارق بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. آپ ایک تو بتائیے آج کل کراچی کے حوالے سے کیا معاملات چل رہے ہیں؟ سنا ہے ابھی کچھ دنوں میں آپ ملیر ایکسپریس وے کے اوپر جو ہے کچھ ریسنگ ویسنگ کرتے نظر آئیں گے. کیا سلسلہ ہے سر؟ لیکن اس سے پہلے خدا کے واسطے کب آپ ریسنگ کرتے نظر آئیں گے؟ وہ جو گرین لائن کے حوالے سے جو معاملات خراب ہوئے ہیں سر، وہ کب ہوگا؟ سر پتہ نہیں کب ہوگا. یہ تو ایک ہمارے بہت سینئر ہیں، مجیب سید ہیں، وائس اوور کے بڑے سینئر میڈیا کے آدمی ہیں. تو کہتے ہیں ہمارے والد کے زمانے سے کراچی ماس ٹرانزٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور وہ کہتے چلے گئے کہ ماس ٹرانزٹ دیکھنا ہو کیا نہیں دیکھا. اس میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر. ہمیں صرف بتایا گیا، واسع بھائی بھی بیٹھے ہوئے، آپ ہم سب بھی بیٹھے ہوئے، ہمیں سے بتایا گیا کہ بھائی ہم آپ کے لوگ ہیں اور ایسا کیا جائے گا. اور بہت ساری چیزیں جو ہونی چاہیے تھی، جو آپ ہم کراچی کے رہنے والوں نے ایکسپیکٹ کی تھی کہ اس طرح ہو جائے، وہ تب نہیں ہوئی ہیں جب 100% کہہ لیں، یا پتہ نہیں کیا ایک کافی پاور کے ساتھ اپنے لوگ آئے تھے، وہ بھی نہیں کر پائے. تو بھائی جب کہتے ہیں کہ جب اپنے لوگ نہیں ہیں اور دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کہا جائے تو پھر پتہ نہیں کیسے ہوگا. آپ کے سامنے گرین لائن بن جاتی ہے، اس کے اوپر بسیں نہیں چل کے دیتی. آپ کے سامنے لیاری ایکسپریس وے بن جاتا ہے، سنگل ٹریک بنتا ہے، دوسرا کھل کے نہیں دیتا لاہور میں. اس کے بعد رنگ روڈ اناؤنس ہوتی ہے، بن جاتی ہے، آپریٹو ہو جاتی ہے، زبردست چل رہی ہوتی ہے. پھر جا کے فیڈرل گورنمنٹ کچھ آتی ہے اور کرتی ہے اور وہ بن جاتا ہے. تو
پوائنٹ یہ باس وہ جو چاہ والا ایلیمنٹ ہے, وہ چاہ, یہ تو نمبرز میں تو سبحات بھائی بہت اچھے بتا سکتے ہیں, نمبرز جو میں نے باتیں کی ہیں اس کو مزید سولیڈیفائی کر سکتے ہیں. جی سبحات بھائی. ہاں نہیں, اس میں دیکھیے نمبرز کی بات کیا کی جائے, کیونکہ پاپولیشن کے نمبرز جو ہے, سینسس کے نمبرز جو ہے, اور پھر گروتھ کے, ٹریفک کے, مطلب یہ سارے ہی سوال بلکہ واسطے بھائی ہم آپ سے ہی پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے شارق بھائی نے کہا کہ ہماری جس کو آپ کہہ رہے ہیں مقامی لیڈرشپ اتنے دن رہی, اور بیچ میں تو بڑی کچھ تواتر سے مکمل طور پہ بھی رہی, تو یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب وہی بات ہے, کہنے کی بات ہے کہ وہ بات ہوتی ہے, انڈر پاس بنے, اوور پاس بنے, 4-6 یونیورسٹیاں چارٹر ہوئیں, تھوڑا بہت کام ہو گیا, لیکن ہاں مطلب تھوڑا بہت یہ بات کر لیتے ہیں واسطے بھائی, انگلی کٹا کے شہریوں میں شامل ہو گئے. واسطے بھائی کبھی جب آپ ٹاؤن میئر تھے, کبھی ڈسکشن ہوا کہ بھائی کوئی ماس ٹرانزٹ کے بارے میں سوچا جائے, جو ایک ریل کی پٹری کا ٹریک پہلے سے ڈلا ہوا ہے کراچی میں, اسی کو واپس سے سٹارٹ کیا جائے, اسی کو کام کر لیا, کچھ سوچا گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے شہر کے ساتھ؟ دیکھیں فراز, سب سے اچھی بات جو شارق نے کہی نا, شارق بھائی نے کیا کہتے ہیں, چاہ ایک ہوتی ہے نا, ول ہوتی ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے, وہ انفارچونیٹ نہیں رہی. کراچی سے لوگ لیتے تو ہیں, کراچی آج بھی جو ہے, کراچی جو ہے وہ 70% سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے, سندھ کے حوالے سے مور دین 90% جنریٹ کرتا ہے, مگر ان ریٹرن جو ہے نہیں آتا. ایک تھوڑا بہت دور جو ضرور گزرا وہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا, مگر بات جب فیڈرل گورنمنٹ کی آتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ وعدے وعید تو بہت سارے کرتی ہے, اور پھر وہ اس کے اوپر کبھی بھی نہیں ہوتا. میں یہ چھوٹی سی چیز شیئر کروں گا آپ کے سامنے, یہ دیکھیں 1970 کے بعد کی ہے, اور 1970 کے بعد یہ پہلا جو ہے ایونٹ جو ہے وہ ہوا تھا, اور یہ پہلی کراچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی تھی جب سینسس ہوئی تھی. اور اس دور میں جو بھٹو صاحب سے پہلے اس کی ابتدا جو ہے وہ جنرل ایوب صاحب کر چکے تھے, وہ داغ بیل ڈال چکے تھے, اور بھٹو نے اس لیگیسی کو فارورڈ کیا آگے. اور سب سے پہلی جو ظلم کیا گیا اس صوبے کے ساتھ اور مہاجروں کے ساتھ بالخصوص جو شہر میں بسنے والے لوگ ہیں, اور اس میں سبھی ہیں, مہاجر چونکہ بڑی پاپولرس میں تھے, زیادہ لوگ آباد تھے, مگر جو دیگر اقوام بھی وہاں رہتی تھی ان کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی کہ وہاں کی آبادی کو 50% چاپ کر دیا گیا. اب جب چاپ کر دیا گیا تو بس اب آپ زندگی پر آپ چیختے رہیں, روتے رہیں, اور کچھ نہیں ہونے والا ہے, مطلب نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو. خاص طور پر اس کے بعد ستم ظریفی یہ ہو گئی کہ 18 امینڈمنٹ نے ایسا لاک لگا دیا ہے کہ آپ 2/3 اکثر زندگی پر لا ہی نہیں سکتے کبھی. تو صوبوں کی جو بات کی جاتی ہے آپ اس پہ بھی جو ہے مطلب روتے رہیں. بات پھر فیڈرل گورنمنٹ کی آتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ باتیں ضرور کرتی ہے, اور مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوا, ایسا نہیں کہ مشرف صاحب کے دور میں بھی جو ہے اس پہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ریز نہیں کیا گیا. ہر دفعہ ہوتا تھا پرائم منسٹر, میں نے خود بھی وہ سیشن اتفاق سے اٹینڈ کیے گورنر ہاؤس کے اندر, اور جب پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب تھے تو ارشد العباد جب گورنر تھے تو اس دور میں بھی وہاں پر ہم نے اس کے اوپر بڑی مطلب وہیمنٹلی آواز اٹھائی ہے. مصطفیٰ کمال میئر تھے, پھر وعدے کر کے گئے کہ ہاں ہم بالکل اس کے اوپر کریں گے, مگر جب اسلام آباد پہنچتے ہیں تو وہاں صورتحال پھر یقیناً کوئی پرائرٹیز ہوتی ہوں گی یا کیا ان کی سوچ ہوتی ہوگی, وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ شیلف میں جو ہے وہ چلی جاتی تھی. اچھا واسطے بھائی, جان کی امان پاؤں تو ایک درویشانہ سوال کروں میں آپ سے. وہ زمانہ گیا فراز بھائی, اب آپ اوپن اچھا کریں, جان کی امان پاؤں ضرورت نہیں ہے, آپ چلیں, صحیح ہے, صحیح. فراز بھائی دیکھیے وہ زمان کو بتائیں کہ وہ اب نہیں ہے وہ ٹائم. ہمارے دور میں مطلب میں اس کیٹیگری کا ہوں ہی, آپ بے فکر ہیں, کھل کے بات کر لیں. پرانے سر آپ اس ٹائم پہ ہیں کہ جب دیواروں پہ ہوتا تھا جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے, تو سر ہم سب نے وہ دیواروں کیا کریں, کہتے ہیں وہ ایک بچپن کی جو پروگرامنگ ہوئی ہے, بچپن کی ایک پرورش ہوئی ہے, اب کیا کریں, مطلب اسی ماحول میں آنکھ کھلی. لیکن It's all about right and wrong, کس نے کیا کیا نہیں کیا. اگر دیکھیں نا ہم سب مل کے صحیح کرتے, دیکھیں یقین کریں میں نارتھ ناصر آباد میں پلا بڑا ہوں, اور میں اکثر روتا ہوں کہ جو پیچھے والی وہ شپونس والی روڈ اتنی اس کو ٹھنڈی سڑک کہتے تھے واسف بھائی, اتنی بیوٹیفل ہوا, آج ادھر سے گزرے آپ کو لگے گا بنارس ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ دوسری پارٹی والے نے آ کے گڑبڑ کیے, یا 7 نمبر کا جو برج گرایا گیا اور ساتھ میں سائمہ کھڑا ہوا ہے, تو وہ انہوں نے کوئی فیڈرل والوں نے یا سندھ گورنمنٹ نے نہیں کیا بوس. تو مسئلہ یہ ہمارے یہاں سے بھی بہت گڑبڑ ہے. بالکل ہوئی ہے, میں میں بلیم نہیں کروں گا, بالکل ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں کہ مطلب کہ اس میں جو ہے وہ فیکٹر شامل نہیں ہیں جو خود گزشتہ کئی سال تک, دہائیوں تک بلکہ, جو شہر میں جو کام کر رہے تھے ان کی بھی اس میں غلطی ہے, اور اس میں زیادہ تر ہم بھی اس کا پارٹ ہیں, تو اس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا. آئی کین. تو واسف بھائی اس میں سلسلہ کچھ دن پہلے آپ کے اپنے دوست, پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں, ایک تو آج کل مسئلہ بھی یہ ہے نا کہ کب کون کس وقت دوست ہے, کون کس وقت نہیں ہے, کون شارک پہ بیٹھ کے مارا, کون ڈولفن پہ بیٹھ کے چل رہا ہے, یہ بھی نہیں پتا نا.
कौन किसका यार है? कम अज कम ये कह सकते हैं कि सबका दोस्त तो कम अज कम है, आपका नहीं पता। हैदर अब्बास रिजवी साहब जी वो कराची पहुंच गए हैं, जी हाँ और कराची पहुंच के वो गालिबन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की पार्टी जो है वो वाली जो एमक्यूएम है उसमें है। और उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पर सारे के सारी चीजें किया करते थे, और वहां से पहले कंफर्मेशन लिया करते थे लंदन से कि भाई हम हुकूमत से बाहर निकल रहे हैं, निकल जाए लंदन से अप्रूवल आ गया, हाँ जी आप हुकूमत से बाहर निकल जाए, कहने हम यहाँ से बाहर निकल गए, सब कुछ हो गया। और कुछ एक आध दिन के बाद ही जो है, चंद घंटे के बाद जो है रहमान मलिक कॉल करते थे डायरेक्ट लंदन, और उसके बाद जो है फिर हम हुकूमत में वापस। तो ये तमाशा चलता था, हम क्या कर सकते थे। तो आपका भी मेरे ख्याल से गालिबन कुछ ऐसे ही सिलसिला होगा, कुछ ऐसे ही हाथ बंधे होंगे। ऐसा ही तो है। ये बताइए कि लंदन में जो लोग रहते थे उनमें से चंद लोगों में से एक आपका भी नाम आता था कि वासे भाई भी लंदन में चले गए थे, और बहुत जल्दी चले गए थे लंदन, और आसपास रहा करते थे वासे भाई। और वासे भाई लंदन में जब थे, तो जब इस तरह की रहमान मलिक साहब कॉल किया करते थे, तो वासे भाई समझाया करते थे कि भाई ये क्या करने जा रहे हैं आप। बहुत दफा ऐसा नहीं है कि नहीं समझाया, और बहुत दफा हुआ है, कराची में रहते हुए भी किया। ज़ाहिर बात है मैं अपने लॉन्गेस्ट सर्विंग राब्ता कमेटी का मेंबर रहा हूँ मुख्तलिफ अदवार में। गुलशन टाउन के दौर में नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा हुआ है और मुतादिद मरतबा हुआ है। मगर वो अनफॉर्चुनेट है। ज़ाहिर बात है जहाँ तक आपके इख्तियारात होते हैं वहाँ तक तो आप ज़्यादा तगदौ कर सकते हैं, मगर जहाँ पर वहाँ एंड सोल्यूशन हो तो ज़्यादा हमारी वहाँ पर चीज़ों की दस्तरस नहीं होती थी। तो रहमान मलिक साहब का बिल्कुल था, और वो तो मशहूर भी था कि रहमान मलिक का जादू चल गया। तो वो यही होता था कि राब्ता कमेटी बहुत सारी चीज़ों पे डिसीजन लेती थी, और बड़े फर्म डिसीजन लेती थी राब्ता कमेटी। ऐसा नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड पे होती थी, और ग्राउंड की पल्स जो है वो आवाम से जुड़ी होती थी, और उसी पे फैसले किए जाते थे। मगर रहमान मलिक साहब उड़ के पहुंच जाते थे, या रहमान मलिक साहब का फोन आ जाता था, उसके बाद वो सिचुएशन जो है वो टर्न ऑन जाती। वासे भाई एक और दरवेशाना सवाल अगर कर लूं मैं, जरूर। और तुम्हारा ये कि मेरी आपसे पहली और अब तक की आखिरी इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकातें होंगी आगे भी, और नए दौर पे भी होंगी इंशाल्लाह। आप कैलिफोर्निया आए थे, और चांदनी रेस्टोरेंट में यहाँ पर एक जगह नशिश हुई थी, वहाँ हम नाचीज को भी बुला लिया गया था, हम भी पहुंच गए थे वहां पर, और हमने यहाँ पे सवाल किया था कि भाई ये जिस तरह की तकरीर होती हैं, तो खुदा के वास्ते वो चीज तो उनसे ले ली जाए कि इससे पहले कि मामला इतना बिगड़ जाए कि तकरीर के अंदर कोई मजीद, यानी कि वैसे तो बहुत सारी बातें हुई हैं, मजीद कोई ऐसी वैसी बातें हो जाएं। और मतलब बहरहाल एक हमारा कल्चर है, सकाफत है, उसमें हम कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ बातें खुल के नहीं कर सकते। तो आपने कहा था कि भाई वो जहनी तौर पे क्योंकि बहुत टेंशन में एक कमरे में रहते हैं वो गरीब, और बेचारों को उनके जब कारकुन छिनते हैं, कारकुनों को उठाया जाता है, कारकुनों पे जुल्म तशद्दुद होता है, तो उनको गुस्सा आता है, वो अपने कारकुनों को अपने बेटों की तरह समझते हैं। तो जब बेटों में जुल्म होता है तो एक बाप की क्या कैफियत होगी। और वो फराज भाई वो लंदन के अंदर कोई उसमें महल वहल में नहीं रह रहे हैं, वो तो एक छोटे से कमरे के अंदर बंद हैं। तो सर उस छोटे से कमरे में मैंने उस वक्त भी सवाल किया था कि वैसे भाई वो छोटे से कमरे में जो बंद है वहां पर उनको क्या चीज दी जा रही है छोटे से कमरे के अंदर, यानी कुछ तो दिया जा रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान इस तरह की बातें नहीं कर सकता। तो आपने कहा कि भाई कुछ नहीं दिया रहा, वो बस जो बच्चे जब छिनते हैं और बच्चे जब उठाए जाते हैं तो ये गम गुस्सा होता है। तो आज भी वासे भाई आप समझते हैं कि ऐसे कुछ है, या आज आप माशाल्लाह वासे भाई हैं फ्रेश होके। देखें, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि एक इंसान के ऊपर जब कोई बहुत सारे एट्रोसिटीज होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आंखें बर्स्ट आउट तो होता है। ये ह्यूमन नेचर है ना। आपके ऊपर भी अगर कोई प्रेशर डाल जाएगा तो आप एक हद तक तो उसको टॉलरेट करेंगे, मगर समहाउ फिर आप कहीं ना कहीं अपना एंगर बर्स्ट करेंगे। उस दौर में रहते हुए भी ये सारी सूरत हाल होती थी, नो मैटर व्हाट, मतलब चाहे लीडरशिप के ऊपर कितनी भी प्रेशर आए, मगर लीडरशिप को अपना पार्ट जो है मतलब कहीं काम होके रेस्टोरेंट होके चीज़ों में जो है वो शो करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि दर्जनों बार वहां पर रहने वाले जितनी भी जो लीडरशिप थी उसमें जो उस दौर के एमक्यूएम के साबिक कन्वीनर थे नदीम मूसा साहब, वो मैं और दीगर और जो लोग होते थे वो समझाते थे इसी बात पे कि ये तो जाहिर बात है ये चीजें होंगी। आप जब प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में हैं तो पॉलिटिक्स में अप एंड डाउन भी आते हैं, चीजें खराब भी होती हैं, मगर लीडरशिप का काम ही होता है कि उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है मतलब उसमें तहम्मुल को जो है मतलब जो है मलूज़ खातिर रखा जाए। मगर समहाउ जिस दौर की आप रेफरेंस दे रहे हैं और उस दौर के भी मिलने के बाद भी तकरीबन 2 साल की सूरत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। 2 साल तो नहीं बल्कि हाँ 1.25 साल कह सकता हूँ मैं कि करीबन, और उसमें मुतअद्दिद बार ऐसे ही होता चला गया कि बजाय सूरत हाल बेहतर हो वो डिट्योरेट होती चली गई। और जब वो डिट्योरेशन आई तो वहां पर एक ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पर हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाते हैं। और उसी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच के फिर मैंने भी एमक्यूएम से जो है वो रिजाइन किया था और अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया था कि जाहिर बात है जिस चीज़ को आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि कहीं ना कहीं एक तहजीब, सकाफत, अदब, बहुत सारी चीज़ें मलूज़ खातिर होती हैं, वो तमाम चीज़ें जो है एक वक्त आया कि वो सब चीज़ें जो है फिर वो बियॉन्ड कंट्रोल चली गई थी। फिर वो कम से कम मेरी
اپ برنگنگ میں ایز فیملی وہ کہیں بھی چیز جو ہے وہ تربیت کا حصہ نہیں تھی جو وہاں سے پھر سلسلہ ہو رہا تھا. تو ظاہر بات ہے وہ بہتر یہ ہے کہ یو جسٹ پارٹ یور ویز. اینڈ آئی الحمد للہ بالکل کانفیڈنٹ ہے, اور یہاں رہ کے جو وائس آف کراچی کے والے سے کام کر رہے ہیں تو اس کیا میں ہے وائس آف کراچی کے بارے میں ذرا بتائیے, کیا ہے وائس آف کراچی کا سلسلہ ہے؟ بالکل, وائس آف کراچی جو ہے اس میں جو ندیم نصرت صاحب جو ہیں وہ اس وقت چیئرمین ہیں, اور ابھی گزشتہ چند دن پہلے ہی ہم نے اس کی کمیٹی بھی اناؤنس کی یہاں پر آفیشیلی پوری. بیسیکلی وائس آف کراچی ایک رجسٹرڈ این جی او ہے جو کہ کراچی کے ایشوز کو جو ہے یہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ اجاگر کر رہی ہے, اس کو ریز کر رہی ہے. اور یہاں پر جو کانگریس مین ہیں, جو سینیٹرز ہیں, اور جو یہاں کی جو ووکلز ہیں جن سے ان کے پاس جایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے, تو ہم کراچی کے مقدمے کو یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ کراچی جو ہے پورے ملک کو جو ہے وہ بیسیکلی پالتا ہے, اور ان ریٹرن کراچی کو اس کا 1 یا 2% بھی جو ہے وہ لاجیکل وے میں نہیں ملتا, اور اگر ملتا بھی ہے تو اس میں اتنے سال لگ جاتے ہیں کہ وہ پروگرام اگر 1 سال کا ہوتا ہے تو وہ ہوتے ہوتے 3 سال لگ جاتے ہیں اس کو ختم ہونے میں. تو چونکہ بات وائبل ہے, لاجیکل ہے, تو اسی چیز کو جو ہے وہ ریز کیا جا رہا ہے, اور اسی پلیٹ فارم کے تحت جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے اب تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں اس پلیٹ فارم کو جوائن کیے بھی اور اس پہ کام کرتے ہوئے بھی. اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں اور لاجکس ہوتی ہیں تو اس کو لوگ انڈورس بھی کرتے ہیں, اور اس کی باز گشت جو ہے جب ظاہر بات ہے یہاں سے نکل کے پھر وہ پاکستان کے ایوانوں تک پہنچتی ہے, وہاں کے حلقوں میں پہنچتی ہے, تو ان تک بھی یہ بات پہنچا جاتی ہے کہ اس ایشو کو فوری طور پہ سولوشن دیا جائے. ہم نے یہ سولوشن دیا ہے کہ کراچی نہیں بلکہ پورے ملک میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو بنائے جائیں, ناٹ آن دا بیسس آف ایتھنک باؤنڈریز بلکہ آن دا بیسس آف نیسیسٹی. اور نیسیسٹی یہ کہ پاکستان کو اگر اب ترقی دینی ہے تو پاکستان میں ملٹیپل ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے, اور اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننے کا نہ صرف یہ فائدہ ہوگا کہ بلکہ ایک تو کمپٹیشن بڑھے گا, اور اس سے جتنے بھی آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ بھی ہوں گی, اور ڈسٹریبیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو اپنے پرفارمنس دکھانے کے مواقع بھی ملیں گے اپنے پروونس کے اندر کہ آپ ان چیزوں کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. تو کم از کم اب اس اسٹیج پہ کم از کم کراچی پہنچ چکا ہے, اور اربن سندھ خاص طور پہ, اور اسی بات پہ ہم نے کراچی حیدرآباد میپو خاص کے حوالے سے ایک گریٹر کراچی کا کانسیپٹ بھی دیا ہے, جیسے کہ گریٹر ٹورانٹو بھی ہے یہاں پر. تو اسی پہ مشتمل جو ہے ایک ایسی چیز جو ہے وائبل ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا جائے کہ جہاں پر اربن جو اسٹرکچرز ہے جو گزشتہ 70s سے لے کے پرٹیکولرلی میں کہوں گا جو ان کا ڈیو شیئر تھا, وہ مطلب حقوق اس کے جو بھی اس کے رائٹس تھے وہ سلب کر دیے گئے ہیں, تو کم از کم اس سے اب نجات ملی جائے, دی جائے, لی بھی جائے, ملی بھی جائے, اور آپ جو ہے اس کو کم از کم ایک ایسا وائبل سولوشن دے جائیں آنے والی جنریشن کو کہ تاکہ یہ مسائل جو ونس فار آل حل ہو جائیں. ویسے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایوانوں تک آواز سنی جائے, تو ایوانوں تک آواز سننا کون سی مشکل بات ہے؟ یہ بات حیدر عباس رضوی, خالد مقبول صدیقی کر سکتے ہیں, فاروق ستار صاحب کر سکتے ہیں, اور مصطفیٰ کمال کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے یہاں پر کسی ایسی آرگنائزیشن کی کیا ضرورت پڑی؟ اگر وہ کر رہے ہوتے تو شاید اس پلیٹ فارم کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, ظاہر بات ہے ہو ہی نہیں رہی تھی, تو اسی بنیاد پر ہوتا نا. ابھی آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ جو سینسس کے اوپر جو ایشو ہوا ہے, وہ سینسس کے ایشو کے اوپر جو ہے کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہوئی. نہیں لگتا ہے کہ مطلب کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, آپ کے کراچی کی آبادی جو ہے وہ 3 کروڑ سے اوپر تجاوز کر گئی ہے, اس کے اوپر کوئی رزلٹ نہیں ہے, اور مطلب ایک نوٹ آف ڈسینٹ ڈال کے اور اس کے اوپر بات کر لینا, دس از ناٹ دا سولوشن. ہم نے مطلب ایک بات کو ایسی چیز کو انڈورس کر دیا ہے, یعنی کہ جو بھٹو صاحب کے دور میں جو انڈورسمنٹ ہوئی تھی, ہم نے اس دور میں یعنی کہ چلے وہ تو ایک دور تھا کہ جو پتھروں کا ایج تھا نا, مطلب جہاں پر ٹیکنالوجی بھی تھی نہ سوشل میڈیا تھا. آج کا دور تو ایسا ہے کہ سوشل میڈیا پہ مطلب میرے خیال الیکٹرانک میڈیا سے تیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلتی چیز, تو اس پہ کوئی واویلا نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. مطلب دنیا میں ہر چیز کا نظام جو ہے وہ کوئی بدتمیزی نہیں ہوتا, مگر اس کے پروٹوکالز بھی ہیں, نارمز بھی ہیں, تو آپ جو ہیں اس کے اوپر جاتے مختلف جگہوں پہ چیزوں پہ مظاہرے بھی ہونے چاہیے تھے, اس پہ آواز بھی اٹھنی چاہیے تھی. ایک یہ زیادتی نہیں ہوئی, ہے بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے. اچھا, لیکن واسع بھائی چکر سارا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بات ہے کھل کے کر لینی چاہیے, کیونکہ کامنٹس بھی آ رہے ہیں, لوگ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں. ضرور اس پوری کی پوری آرگنائزیشن میں الطاف حسین صاحب کی تو کھل کے جو ہے وہ ہندوستان کا ایک لنک تھا کہ یہ انڈین را تو سب کے سب سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ الطاف حسین صاحب نے پھر جا کے انڈین میڈیا کو انٹرویو بھی دیا, جس طرح کی باتیں کی شرمناک ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو سر یہ وائس آف کراچی کے پیچھے تو کوئی ایسی ویسی کہانی نہیں, کیونکہ میرے پاس سوالات بڑے آ رہے ہیں.
नॉट एट ऑल 100 अगर होती कोई तो इंडियन कॉन्सुलेट जनरल से आपकी कोई मीटिंग हुई, आप बैठे उसके साथ कोई दूध पत्ती पी आपने किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर, आपने कोई उसके साथ नहीं कोई जो है गोलगप्पे खाए, तो बता नहीं दीजिए जनाब, कॉन्सुलेट का नहीं। अमला, कोई इंडियन एम्बेसी के अमले के साथ कोई मिलना जुलना आपका हुआ, किसी रॉ के एजेंट के साथ कोई जो है कोई गोलगप्पे, दूध पत्ती, डोसा कुछ खाया हो तो बताइए प्लीज। बता दो। वाह, बहुत अच्छा, नहीं नहीं, बता। ऐसा फराज ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसी कोई लेगेसी होती तो फिर लंदन छोड़ने की जरूरत ही क्या थी। और मैंने अच्छा, यानी आपको कहा लंदन ना, में थी, यानी लंदन में थी। नहीं मैं आपको जो जितने आपने रेफरेंसेस दिए मैं उनसे आपको एलिनेट कर रहा हूँ नहीं, कि लेकिन मतलब आपने कहा कि अगर ये सब कुछ होता तो फिर हम लंदन ही क्यों छोड़ते, यानी कि इसका मतलब है कि लंदन में डोसा खाया जाता था इंडियन कॉन्सुलेट के साथ, नहीं नहीं, ये अपने तो खैर रॉ आपने के साथ। बहुत सारी चीजें पूछ ली, तो वो तो डोसा वोसा का तो खैर मुझे नहीं पता कि डोसा खाया गया था नहीं खाया गया था। उनको मगर मैं बिरयानी तक का पता है, उनको डोसा का शोर नहीं है। क्या चीज कह रहे हैं उनको बिरयानी का पता है, उनको डोसा का नहीं पता था, इसलिए वो कह रहे हैं मैं डोसा का नहीं कह सकता, बिरयानी का ही दिया अलबत्ता। फराज नहीं भाई मैं भूल गए थे पूछ बिरयानी का पूछना। चले, मतलब अगर था तो वहां पर तो अल्ताफ हुसैन साहब ने एक तरह से खुद भी, अगर नहीं भी था तो उन्होंने तो खुद तो इंप्रेशन दे दिया था कि भाई था, हमारा लिंक था, हाँ ठीक है, मिलते थे, मिलना जुलना होता था, और बड़े लोग इस पे बातें कर भी चुके हैं। लेकिन बहरहाल आपका तो कुछ नहीं है, बता दीजिए अगर कुछ कॉन्सुलेट के साथ या कोई रॉ वन का कोई एजेंट या कुछ वन लेना देना हंड्रेड हो। या 1000% भी अगर कोई चीज़ है तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और हम बिल्कुल पाकिस्तान की सालमियत पे यकीन रखते हैं, और पाकिस्तान बिल्कुल, की पाकिस्तान सालमियत जिंदाबाद है। 101% बगैर सबसे किसी पहले शक। पाकिस्तान है भाई, बस और कोई बात ही नहीं है। नॉट एट ऑल। सर इसमें अच्छा, लेकिन लेकिन वैसे सबसे भाई एक वीडियो चल रही है, एक वीडियो चल रही है, उसका भी वही देख रहे हैं यार, सवाल जिस तरह के आ रहे हैं, एक तो मेरी ना फेटी लग जाए वीडियो इसके बता बाद। रहे हैं आप, भाईजान, वीडियो। मैं आप सब भाइयों को ये बताता चलूं कि ये जो सर्टिफिकेट हम जिस तरह के दे रहे होते हैं और जिस तरह के सर्टिफिकेट हम कमेंट्स में दे रहे हैं, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते हर एक को बोलने का, उसको बात करने का मौका दीजिए, बजाय ऐसे कि हम हर एक के ऊपर स्टैंप लगा दें, और जो है फराज के ऊपर स्टैंप लगा दें, शारिक के ऊपर, हमारे रजा भाई के ऊपर स्टैंप। ये सब चीजें जो है ना, इससे हम आगे चले जाएं, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ लेना देना नहीं हुआ, इससे कुछ कोई कोई मुस्बित से जो है फायदा कुछ नहीं। हम ये इतना क्लियर करते हैं कि भाई ये जितने भी डिस्कशन, जितनी भी बातें इन शोज के अंदर हो रही होती हैं, उसका मकसद ये होता है कि भाई वी ऑल आर पाकिस्तानीज एंड लेट्स सिट टुगेदर एंड थिंक कि चीजें किस तरह दुरुस्त हो सकती हैं। हर आदमी कोताही कर सकता है, नोबडी इज परफेक्ट, खुदा की जात के अलावा कोई नहीं होता। तो लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि भाई जरूर। हमारा मकसद एक बीच का रास्ता निकालना है, सही की तरफ है। उसका मतलब ये नहीं है अगर अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर हमें लगता है कि कोई एंटी पाकिस्तान कुछ कर रहा है, तो यस वी विल बी अगेंस्ट दैट पर्सन और दैट ऑर्गेनाइजेशन। इतनी सी बात है, क्लियर है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शारिक भाई। सर, मैं सवाल ये था कि एक वीडियो है, वो वीडियो के बारे में सवाल ये आ रहा है कि एक वीडियो है जिसके अंदर इंडियन सहाफी है, उसके साथ जो है कोई बीजेपी की खातून खड़ी हुई है, कोई ट्रक्स हैं, और वो ट्रक्स जो हैं उनके ऊपर कराची के झंडे और कराची के झंडे नहीं, कराची के हवाले से कुछ चीजें हैं, वो ट्रक पेंट हुए हुए हैं, आप और नदीम नुसरत साहब खड़े हुए हैं, वहां पर इंडियन मीडिया है, और इंडियन मीडिया के दिखा रहा है कि देखो जी ये जुल्म हो रहा है, कराची में ये जुल्म हो रहा है, बलूचिस्तान में ये जुल्म हो रहा है, और वो सारी की सारी चीजें, तो वो अपना चूरन वहां पर बेच रहे हैं, और वहां पर नदीम नुसरत भी खड़े हुए हैं, वहां पर वासिफ जलील भी खड़े हुए हैं उस ट्रक के आसपास, और वहां पर बीजेपी की कोई खातून भी खड़ी हुई है, जो कि पाकिस्तान के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है वो काबिल मजम्मत है, और इसके अंदर झूठ भी शामिल है, जिस तरह के अल्फाज वो खातून, इंडियन खातून पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, उसमें झूठ है यार, ये कोई सच्चाई भी नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। देखें फराज, बेसिकली जो उस दिन जो सूरत हाल थी, इसमें तो पाकिस्तान के मीडिया से सवाल करना चाहिए कि नदीम नुसरत हो, वासिफ जलील हो। हमने वहां पर, मैं आप कहेंगे तो मैं मीडिया आउटलेट्स के नाम भी बता दूंगा जिन जिन को हम वहां पर गए। वो तो एक तो मेन रोड है, जिस वीडियो को अगर लोग देख भी रहे हैं वो अपने आंखों से गौर से देख लें। हमने कराची के मुकदमे को वहां लड़ा था, और उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी साहब वहां तशरीफ लाए थे, उसी होटल के अंदर जहां पर हम रोड पे अपना ट्रक लेके पहुंचे थे खड़े होकर, ठीक है। और वहां पर हमने जो कराची में जो एट्रॉसिटीज हो रही थी उस पर आवाज बुलंद की थी। हमने पाकिस्तान के मीडिया से रिक्वेस्ट की कि हमारा मौक़िफ़ ले लें और हमारी बात सुन लें कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए। मगर कहीं हम पे छाप शायद तो लंदन की थी, या बहरहाल क्या उनके पास जो भी उनको डायरेक्टिव्स थी, उन मीडिया में से बड़े बड़े मीडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के किसी कोई वहाँ ज़ाहिर है वहाँ पर बड़े मीडिया ही आएंगे वहाँ पर पाकिस्तान के। नन ऑफ देम टुक आवर स्टैंड, और लिया भी था उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं लिया, मगर उन्होंने उसको ऑनियर नहीं किया। वहां पर इंडियन मीडिया भी मौजूद था, चूंकि वो चलती हुई रोड थी, वहां मीडिया के लोग आए, उन्होंने हमसे सवालत किए, हमने सवालत के जवाब दिए, मगर हमने कोई पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कोई बात नहीं की थी। हमने ये बताया कि पाकिस्तान में ये जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, और उस पर हम सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी घर से, वो कराची का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात है, अगर किसी भी घर से कोई एक फर्द बिला वजह अगर मार दिया जाएगा
تو وہ بھی تو بریڈ اینڈ بٹر تھا نا اس گھر کا, اس فرد, اس فیملی کا, تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اسی بنیاد پہ ہم نے وہاں پر کیا تھا. اور جو لوگ بھی اگر اس پلیٹ فارم پہ اگر کوئی گھس کے اگر وہ آ کے ان کے چینل پہ بول رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہو سکتے, اور نہ ہم نے ان کو بلایا تھا. اور بہرحال اس کا ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے, اور ہم نے بڑی اس پہ آپ کسی بھی کہیں گے پلیٹ فارم پہ, میں وٹنس دینے کے لیے بھی تیار ہوں. ہمارے پاس اپنی ان کی تصاویر بھی موجود ہیں ان پاکستانی میڈیا آؤٹ لیٹس کی, جو لوگ آئے جنہوں نے لیا, اور انہوں نے کبھی اس کو آن ایئر نہیں کیا. اچھا سواد بھائی, آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے اور میں سوال کروں, اس کے بعد آپ بھی اپنا سوال کر لیجیے گا. میرا سوال سمپل یہ ہے کہ واسع جلیل صاحب اور ندیم نصرت صاحب یقینی طور پہ کبھی حیدر بھائی کی بھی کال آ سکتی ہے, کبھی مصطفیٰ بھائی کی بھی کال آ سکتی ہے, کبھی فاروق بھائی کی بھی کال آ سکتی ہے, اور جب کال آ سکتی ہے تو واسع جلیل ندیم نصرت جا بھی سکتے ہیں, اور ان میں سے کوئی پارٹی جوائن بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے کچھ امکانات ہیں, کیونکہ یہی وائس آف کراچی, آپ کراچی میں بیٹھ کے یہ وائس اٹھائیں تو کتنا نہیں اچھا ہوگا, اور اس میں آپ کو پلیٹ فارم بھی مل جائے گا. فراد, ہم نے اس پہ وائس آف کراچی کے پلیٹ فارم سے ندیم نصرت صاحب نے بہت اچھا پچھلے دنوں قریباً 1.25 مہینہ ہو گیا, ہم نے بات کی تھی کہ جتنے بھی وہاں پر جو بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ضرور مجتمع ہو جائیں, اور وہ ہے مہاجر کاز. مہاجر کاز یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جو وہ تمام لوگ جو ہجرت کر آئے ان کی آل اولاد کے ساتھ آج بھی جو ہے وہ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہاں پر نا, اس بنیاد پر ضرور کم از کم ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں, اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ بات بھی کرتے رہیں, اپنے اپنے پلیٹ فارم کی نمائندگی بھی کرتے رہیں, مگر اس کامن کاز کے اوپر کم از کم جو ہے وہ ضرور صدائے احتجاج بلند کریں کہ بھائی یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ تو ہم نے کیا ہے. اچھا, ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی پابندی نہیں, ہمیں بالکل چاہے وہ MKM پاکستان ہو, پاکستان وہ PSP ہو مصطفیٰ کمال کی, یا کوئی بھی ہو, XYZ کوئی بھی ہو, یا فاروق بھائی ہوں, سب ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. ہم نے کسی پہ کوئی قدغن نہیں لگے, ہم کسی پہ غداری وفاداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ رہے. ہمارے لیے سب برابر ہیں, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ان صورتحال کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے, اور چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے جایا جائے, تاکہ پاکستان آگے چلے اور چیزوں کی طرف بہتری آئے.